أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ آج سے وہ مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج پہلی تراویح ہے، تو انشاءاللہ ہم آج پہلی تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی اس کا کچھ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً مساجد میں 1.5 پارہ تراویح میں تلاوت کیا جائے گا۔ 10 دن تک 1.5 پارہ اور پھر 10 دن کے بعد 1 پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ 10 دن تک 1.5 پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہونے والی ہے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ہم جب کھولتے ہیں تو ہم کو سورہ فاتحہ نظر آتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ دعا سکھاتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ خود دعا سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعا سکھاتا ہے جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں۔ پھر جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن مجید دیتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ جو ہے مدنی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ تو مکی صورت ہے، مکے کے ابتدائی دور کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ جو یہ مدنی صورت ہے، جو مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور کچھ اس کے بعد میں سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہے اور 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورت میں جو ہے 1.5 پارے میں اس کی جو ہے 210 آیتیں آئیں گی، جس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورت ہے مدنی ہے، تو اب تک جو دعوت مکے میں دی جا رہی تھی، جو مکی صورتیں تھی، مکے میں اب مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں ایک دعوت جو ہے ایک نئے مرحلے میں آ چکی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو مکے کے مشرک تھے ان کو وہی کیا ہوتی ہے اور یہ نبی کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کو کم ہی علم تھا۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد یہ دعوت کا رخ جو ہے تو بدل چکا تھا۔ اب یہاں اہل کتاب سے سابقہ پیش تھا، یہ سب جانتے تھے، ان میں جو ہے تو بے شمار نبی آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے اب ان سے خطاب ہے،
بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، آپ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی تھی اس کا ذکر ملے گا۔ تو سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو جس طرح سے سب سے پہلے بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جواب میں دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے پہلی جو 5 آیتیں ہیں جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ شرط رکھتا ہے، تم دعا کرتے ہو سیدھا راستہ دکھا، جو نیک اور صالحہ جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے وہ راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ شرط رکھتا ہے، ان شرطوں کو اگر تم مانو گے تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھتا ہے کہ لوگ پرہیزگار ہو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری شرط غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری شرط جو ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے چوتھی شرط جو ہے تو یہ ہے کہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں تھی آئی ہیں یہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، اور آخرت کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ 6 شرط رکھتا ہے۔ اب قرآن مجید سامنے ہے، اب یہ شرط مانو اور تم جو دعا مانگے راہ راست پاؤ گے۔ اس طرح سے یہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات آتے ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندوں پر اتاری ہے تمہارے یہ ہماری باتیں نہیں ہیں تو اس مانند ایک صورت بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم کو یہ شک ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں چیلنج کرتا ہے۔ پھر جو ہے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس کا ذکر کرتا ہے۔ یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تم کو جو نعمتیں عطا کی تھی، تم کو جو ہے بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، اور تم اس کو جو ہے تھوڑی تھوڑی مفاد کے لیے اس کو نہ بیچ ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم بھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ بنی اسرائیل کو بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، جو فضیلت عطا کی تھی، دنیا کے لوگوں پر تم کو ترجیح دی تھی، تم کو دنیا کا امام بنایا تھا، تو تم نے جو ہے یہ نعمتوں کا کس طرح سے ناشکر کی۔ تم جو ہے برابر جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جب ان میں جتنے بھی نبی آئے تو ان کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد آگے جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ بہانے بنا رہے تھے وہ گائے کیسی ہونا۔ تو اس سورت کا نام بھی بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ گائے جو ہے ایسی ہونا چاہیے جس سے کبھی کسی نے کام نہیں لیا ہو، کھیتی کا کام نہیں لیا ہو، بالکل جو ہے یعنی وہ گائے ایک دم خوبصورت ہو، تو بعد میں پھر یہ گائے کو وہ ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
اس صورت میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے جو کہتا ہے کہ میں جو ہے تو دنیا میں ایک انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتے کہتے کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو دنیا میں فساد برپا کرے گی، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جینوں نے جو ہے دنیا میں فساد برپا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بناتا ہے، مٹی سے بناتا ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکتا ہے، تو فرشتوں کے سامنے جب لاتا ہے، جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے آگے سجدہ کرو، تو سب جو ہے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں جو ہے آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں وہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو اچھا رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو ہے وہاں پر رہنے والے، قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو وہ انتظام کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے دنیا کا سب سے بہترین پھل، سب سے اچھی رزق جو ہے، اچھی غذا وہاں پہنچتی ہے۔ جس ملک میں بھی سب سے بہترین پھل پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے ملک کے لوگوں کو نہیں کھانے کو ملتے، لیکن وہ پھل جو ہے وہاں جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں تبدیل قبلے کا حکم نازل کرتا ہے۔ اب تک جو ہے جو نماز پڑھی جا رہی تھی، بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ قبلہ جو ہے تبدیل ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو اب دنیا کے جو امام تھے وہ بنی اسرائیل تھی، دنیا کو راستہ دکھانا کے لیے یہ قوم چنی گئی تھی۔ اب ان کو ہٹا کر امت مسلمہ کو لایا جا رہا ہے، تو قبلہ بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ اس قبلہ جو ہے تو صرف آزمائش کے لیے رکھا تھا، یعنی کون جو ہے یعنی میرے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بیت المقدس کو ابھی تک قبلہ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی دیتا ہے، قبلہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے کہیں بھی ہو تو اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ یعنی یہ جو قبلے تبدیلی کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ امامت کا تبدیلی کا حکم تھا۔ اب دنیا کی امام جو ہے امت مسلمہ ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ہے دنیا کو جو راستہ دکھانے والی ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ امت وسط کہا اللہ تعالیٰ نے، امت وسط۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح تو ہم نے تم کو مسلمانوں کا ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ، یعنی تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ۔ اس طرح سے رسول نے تو اپنی گواہی کا حق ادا کیا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا کیا۔ اب امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا تک اس پیغام کو پہنچائے، اس قرآن مجید کے دعوت کو پہنچائے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں جہاد کا حکم دیتا ہے، اور جو ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ تو زندہ ہے، اللہ کے پاس جو ہے اس کا رزق
اللہ پاک جو ہے ان کو رزق مل رہا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے تم سے جو لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی لڑو، ان پر زیادتی نہ کرو، بلکہ اگر وہ تمہارے سامنے ہتھیار ڈالے تو ان کو معاف کر دو. اس طرح سے اور جو شہید ہو رہے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو. پھر اس طرح سے آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے روزے فرض ہونے کا ذکر کرتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا روزے جو فرض ہو گئے اس کا ذکر کرتا ہے کہ روزہ جو ہے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یہاں روزہ جو ہے تو فرض کر دیا جاتا ہے، روزے کے احکام اس میں نازل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو ہے فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا، یعنی لیلۃ القدر میں، یعنی وہ مبارک رات جو شب قدر کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا. تو رمضان میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا، اس کا ذکر کرتا ہے. اور اس کے آخری طاق راتوں میں اعتکاف کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اعتکاف کرو. اس کے آخری طاق راتوں میں جو شخص اس آخری طاق راتوں میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں معتکف ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. اور شب قدر کی جو یہ ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ سورت کو پڑھیے، اس پہ غور کریے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ بھی ذکر آئے گا. پھر اس کے جو ہے تو آخری 8ویں 90 رکوع جو ہے، اس کا 1.5 پارے کا آخری 9واں رکوع ہے، اس میں جو ہے تو حج کا حکم ہے. اس طرح سے حج جو کہ احکام نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حج کا جو کس طرح سے آپ حج کرے، حج کے دوران میں جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ پورا آج انشاءاللہ تراویح میں آپ پورے 25 رکوع آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ اس پر غور سے سنیے. تو آپ کو خود، آپ اگر غور سے تلاوت کو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں خود یہ واقعات آئیں گے. اس پہ غور کیجئے، جو امام صاحب آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو اس پہ غور کیجئے، یہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. یہ بنی اسرائیل کے حج کے، رمضان کے روزے کے. تو اس طرح سے یہ پورے 210 آیتیں آج انشاءاللہ تراویح میں تلاوت کی جائے گی. تو اس طرح سے تھا آج تراویح میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ. تو انشاءاللہ ہم روزانہ اسی طرح آج تراویح میں ہم کیا پڑھے اس کا خلاصہ لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خود پورے 1.5 پارے کا ترجمہ پڑھیے، مطالعہ کیجئے اور اس پر غور و فکر کیجئے. اور ہم جو ویڈیو لا رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور تراویح میں انشاءاللہ آپ کا دل لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا فرماتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا، اور تراویح کی نماز میں آپ کو میں دل لگ جائے گا. جو ذہن ادھر ادھر
نہیں بھٹکے گا. تو اللہ سے دعا اللہ ہم کو تراویح کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور پورے رمضان میں ہم کو پورے روزے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.